الرحيم. یہ پہلی تختی ہے، تختی نمبر 1، اور اس تختی کا نام ہے مفردات۔ مفرد کی جمع ہے یہ۔ مفرد کہتے ہیں ایک لفظ کو، ایک حرف کو، اور جب زیادہ حروف جمع ہو جائیں، جیسا کہ اس تختی کے اندر سارے حروف ہیں، تو یہ مفرد کی جمع لے کر آئے کہ یہ مفردات ہے۔ اور یہ تختی ایسی ہے کہ اس تختی کے اوپر پورے قرآن پاک کی کہہ لیا جائے، یا ہماری جو بول چال ہم بولتے ہیں، ہر ایک چیز کا دار و مدار اس تختی کے اوپر ہے، کہ اگر ہم ان الفاظ کو درست کر لیتے ہیں تو ہم قرآن پاک بھی صحیح طور سے پڑھ سکیں گے، ہم بول بھی صحیح طور سے رہیں گے، اور اسی طریقے سے احادیث جو ہیں ان کو پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اگر ہم ان الفاظ کو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، ان کی درستگی صحیح کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہے جی الف۔ الف، اس کی جو نشاندہی ہے، اس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ بالکل یہ ایک لائن ہے سیدھی، اور یہ الفاظ کے ساتھ جڑ کے بھی آتا ہے، الفاظ کے درمیان میں جڑتا ہے، آخر میں جڑتا ہے یہ۔ دوسرا حرف ہے با۔ با، با، اس کی نشانی یہ ہے کہ لائن اور نیچے ایک نقطہ، یہ ڈاٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں نقطہ۔ نیچے والی لائن پہ، لائن کے نیچے ایک نقطہ ہوگا تو وہ ہوگا با۔ تا، 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 اس کی نشانی یہ ہے کہ لائن کے اوپر دو نقطے ہیں، لائن کے نیچے ایک نقطہ ہو تو با، اور لائن کے اوپر دو نقطے ہوں تو تا۔ تا، فا، 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 لائن کے اوپر تین نقطے ہوں تو یہ فا ہوتا ہے۔ یہ ہے جیم۔ جیم، جیم، اس کو تین الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے جیم۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ اوپر سے ایک لائن ہے اور نیچے سے یہ مڑا ہوا ہے، اور درمیان میں اس کے ایک نقطہ ہے، درمیان میں نقطہ ہو تو یہ جیم ہے، یعنی کہ نیچے یہ لائن کے نیچے نقطہ ہے اور یہ مڑا ہوا ہے تو یہ جیم ہے۔ ہا، 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 یہ بغیر نقطے کے ہے تو ہا ہے۔ خو، 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 لائن کے اوپر نقطہ ہے تو خا ہے۔ دال، اس کو بھی تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، دال، دال، ذال، 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 رو، 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 زا، 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 سین، اس کو بھی تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، سین، سین،
شین. 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 اب اس کے اوپر بھی تین نقطے ہیں. پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ لائن کے اوپر تین نقطے ہو تو وہ خا ہوتا ہے. اور خا اور شین میں فرق یہ ہے کہ شین کے دانت بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، اور خا کا صرف ایک دانت ہوتا ہے اور شین کے تین دانت ہوتے ہیں. یہ دانتوں کے اوپر اگر تین نقطے ہوں تو وہ شین ہوتا ہے. صاد. 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 ضاد. 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 اچھا، یہ حرف جو ہے یہ ہے ضاد. یہ اس کے پڑھنے میں خیال کرنا ہے کہ نہ تو اس کو زاد پڑھنا ہے یعنی کہ زا کی آواز آئے، اور نہ ہی اس کو داد پڑھ دینا ہے کہ دال کی آواز آئے. اگر دال کی آواز آئے گی تب بھی ہم اس حرف کو غلط کر لیں گے، اور اگر زا کی آواز آئے گی تب بھی ہم اس حرف کو غلط کر لیں گے. تو یہ ہے ضاد. یعنی کہ زا بھی نہیں ہے اور دال بھی نہیں ہے، یہ ضاد. تو. 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 ضو. 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 عین. اس کو بھی تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. عین. عین. غین. غین. غین.